بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے سبق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے چوتھے سال کے واقعے کے متعلق پڑھیں گے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے چوتھے سال کیا کیا واقعات پیش آئے، ان کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ہجرت کے تیسرے سال غزوہ احد اور دیگر مختلف واقعات پیش آئے، تو ہم نے کل گزشتہ کے سبق میں ان واقعات کے متعلق پڑھا ہے۔ ہجرت کے چوتھے سال قبیلہ عدل اور قبیلہ قارورہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کچھ ایسے لوگ ان کو دے دیے جائے جو ان کی دین کی تعلیم دے سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے 10 لوگوں کا ایک وفد اس کام کے لیے بھیجا، جس میں عاصم بن ثابت اور خبیب بن عدی، زید بن دثنہ بھی تھے۔ وہ مقام رجی میں پہنچے تو جو عسفان اور مکہ کے درمیان واقع ہے، تو ان قبائل نے ان کے ساتھ غداری کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم کسی کو جان سے نہیں ماریں گے۔ کچھ مسلمانوں نے کہا کہ ہم مشرک کے کسی عہد کو قبول نہیں کرتے۔ انہوں نے مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے۔ زید بن دثنہ اور خبیب بن عدی اور عبداللہ بن طارق نے ہتھیار رکھ دیے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ عبداللہ بن طارق راستے میں شہید ہو گئے اور خبیب اور زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے قریش کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ خبیب کو حجیج بن ابی وہاب نے خرید لیا تاکہ اپنے باپ ایہاب کے بدلے میں قتل کر سکے۔ زید بن دثنہ کو صفوان بن امیہ نے اپنے باپ امیہ بن خلف کے بدلے کے لیے خرید لیا اور زید رضی اللہ عنہ کو حرم سے باہر قتل کے لیے لے آیا گیا۔ تو اس وقت قریش کے بہت سے لوگ جمع تھے، جن میں ابو سفیان بھی تھے۔ انہوں نے زید سے کہا کہ زید، میں تم سے قسم دلا کر پوچھتا ہوں، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم آرام سے اپنے گھر والوں میں ہو اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے گھر میں آرام سے ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ ابو سفیان نے اس پر کہا کہ میں نے کسی کو کسی سے اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ لوگ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی دینے کے لیے لائے تو انہوں نے کہا کہ اگر اس میں کوئی حرج نہ ہو تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے کی اجازت دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں پڑھ لو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز اطمینان سے پورے آداب کے ساتھ پڑھی، پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ اس ڈر پر محمل کرو گے کہ میں ابھی نماز پڑھتا ہوں، میں اور ذرا نماز پڑھتا رہوں گا تو میں اور زیادہ نماز پڑھتے رہتا۔ اور پھر انہوں نے خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی لٹکا دیا، اور سولی پہ لٹکا دینے کے بعد ان کو مکہ کے باہر سولی پہ لٹکا کے 40 آدمیوں کو ان کے ارد گرد محاصرے کے لیے، پہرہ داری کے لیے کھڑے کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو مدینہ سے بھیج کر ان کی نعش مبارک کو واپس بلایا، اور جب یہ 2 صحابہ گئے اور ان پہرے داروں کو غافل پایا تو آپ خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش کو لے کر واپس نکلے۔ جب قریش کو معلوم ہوا تو وہ ان دونوں کا پیچھا کرنے لگے، تو صحابہ نے خبیب کی نعش مبارک کو زمین پر رکھا اور قریش کے قریب پہنچتے ہی وہ نعش مبارک زمین کے اندر چلی گئی، تو اس لیے خبیب رضی اللہ عنہ کو زمین کا نوالا کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن مالک کی درخواست پر ان میں اسلام کی تبلیغ و دعوت کے لیے ایک جماعت بھیجی، جن میں 70 بہترین اور نمونہ صفت کے مسلمان شامل تھے۔ یہ روانہ ہوئے اور بئر معونہ میں قیام کیا۔ یہاں بنو سلیم کے قبائل عیسیہ، رعل اور ذکوان نے مل کر پورے قافلے کو گھیر لیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو تلوار کھینچ لی اور لڑکا سب شہید ہو گئے۔ صرف کعب بن زید باقی رہ گئے، جنہوں نے غزوہ خندق میں وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عامر کے قبیلے جو عیسیہ، رعل اور ذکوان ہیں، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک نماز کے اندر بد دعا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس گئے، ان میں تبلیغ کی تو بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میٹھی گفتگو کی، لیکن پس پردہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں گئے
تو ایک آدمی اوپر چڑھ کر ایک بھاری پتھر لڑکا دینے کی سازش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا اور آپ کو ان کے ناپاک ارادوں سے آگاہ فرما دیا۔ آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ روانہ ہو گئے۔ یہاں آ کر آپ نے ان سے جنگ کی تیاری شروع کی اور ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے اور آگے بڑھ کر ان کے قبیلوں میں پڑاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 راتوں تک ان کا محاصرہ کیا۔ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنا رعب ڈالا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود درخواست کی کہ آپ ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیں، لیکن ان کی جان کو امان دے دے۔ اونٹ جتنا چاہے لے لیں، اونٹ جتنا لے جا سکے اس کے لے جانے کی ان کو اجازت دے، البتہ ہتھیار وہ منتقل نہ کر سکے۔ آپ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور وہ سارا سامان اپنے ساتھ لے گئے جو اونٹوں پر لے جا سکتا تھا، وہ لے کر گئے۔ پھر یہ منظر دیکھا گیا کہ ایک آدمی اپنا پورا گھر خود اپنے ہاتھ سے گرا رہا تھا اور جتنا سامان لادنا ممکن تھا اونٹ پر لاد کر روانہ ہو رہا تھا۔ تو ان بنو نذیر کے یہودیوں میں سے کچھ خیبر میں جا بسے، کچھ لوگ شام چلے گئے اور مسلمانوں کو مکر و فریب اور سائز اور منافقت کے ایک بہت بڑے اڈے سے نجات ملی اور قتال کی ضرورت بھی نہیں آئی۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ کہ ان کی جلاوطنی یعنی ان کے تری پار ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سب مال و دولت مہاجرین و اولین میں تقسیم فرما دیا۔ ہجرت کے 14 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے علاقے کی طرف بغرض جہاد رخ فرمایا۔ آپ کا مقصد بنی محارب اور بنی ثعلبہ یعنی قبیلہ غطفان کے سبق دینا تھا۔ آپ روانہ ہو کر مقام نحل میں اترے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 6 لوگ کے درمیان ایک اونٹ تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے لوگوں کے پیر چھلنی ہو گئے اور انگلیوں کے ناخن تک گر گئے۔ اس تکلیف سے بچنے کے لیے لوگوں نے اپنے پیروں پر پٹیاں اور چترے باندھ لیے، اس لیے اس غزوے کا نام غزوات ذات الرقاع ہے، یعنی پٹیوں والا غزوہ پڑ گیا۔ اس غزوے کے اندر لڑائی کی نوبت نہیں آئی، بلکہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف بھی ادا فرمائی ہے، یعنی نماز کا ایک طریقہ کہ فرض نماز اس طرح ادا کی جائے کہ جو خوف کے موقع پر ادا کی جاتی ہے، تو وہ ایک صلاۃ الخوف ایک اس کا طریقہ طویل طریقہ ہے، تو وہ اس وقت مشروع ہوئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے واپس ہوئے تو دوپہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جگہ آرام فرمایا جہاں ببول کے درخت بہت سے تھے اور لوگ ان درختوں کی طرف چلے گئے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببول کے ایک پیڑ کے نیچے آرام فرمانے لگے اور اپنی تلوار اسی درخت پر لٹکا دی۔ تو ایک آدمی آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اٹھایا اور آپ پر تلوار سوت کر کہا کہ من یمنعک منی کہ تجھے مجھ سے کون بچائیں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی ہوئی، آپ بیدار ہوئے اور آپ نے بغیر خوف اور ڈر کے فرمایا اللہ۔ تو اللہ کے سنتے ہی وہ کانپ اٹھا اور تلوار اس کے ہاتھ میں چھٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو ہاتھ میں لیا اور اس سے فرمایا کہ من یمنعک منی کہ تجھے کون بچائے گا۔ تو وہ کہا کہ آپ کے سوا مجھے کسی سے خیر کی امید نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ ہجرت کے 14 سال شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا قصد فرمایا تھا، یعنی غزوہ احد میں جب ابو سفیان نے تاریخ طے کی تھی کہ آئندہ سال ہم بدر کے میدان میں ملیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر منزل کی، وہاں ٹھہرے، 8 راتیں وہاں پہ قیام فرمایا، ابو سفیان کا انتظار کریں۔ ابو سفیان بھی مقابلے کے لیے نکلے، لیکن واپسی میں ہی ان کو زیادہ آفت معلوم ہوئی، ان کو آپ کا ڈر ہوا اور وہ ڈر کے مارے واپس چلے گئے۔ ان کے اندر لڑائی کی، کیونکہ انہوں نے اپنے آدمی سے کہا تھا یہ خشک سالی کا زمانہ ہے اور اس میں لڑنا مناسب نہیں ہے، تو وہ لوٹ گئے اور مسلمان مدینہ میں یہ بدر میں جو میلہ لگا تھا، تو بدر کے میلے کے اندر مسلمانوں نے وہاں پہ خرید و فروخت کر کے تجارتی بزنس کا بہت بڑا فائدہ حاصل کیا۔ دومۃ الجندل کا غزوہ بھی پیش آیا، اس میں جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔
اور ہجرت کے چوتھے سال حضرت سیدنا علی حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور اسی سال شراب حرام ہوئی، اور اسی سال عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے 6 سال کی عمر میں وفات پائی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ سے تھے۔ اس بچے کی وفات کا سبب یہ تھا کہ مرغ نے آنکھ میں پنجہ مار دیا تھا یا چوٹ مار دی تھی، جس کی تکلیف سے وہ جاں بری نہیں ہو سکے۔ اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہوا، اور اسی سال ام سلمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور اسی سال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسید نے بھی انتقال کیا۔